السلام علیکم دوستو گائز، آج 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود پاکستان میں 25 ملین ایسے بچے ہیں جنہوں نے اسکول میں جا کر بھی نہیں دیکھا۔ آج پاکستان میں جو بچے اسکول میں جا بھی رہے ہیں، آپ کسی بھی 5ویں 6 یا 7ویں بچے کی جنرل نالج کا اگر ٹیسٹ لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے پاس جنرل جو بیسک نالج ان کے پاس ہونی چاہیے وہ ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ ہے۔ کیا فیوچر میں آنے والے دور میں ہمارے بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جدید اسپیس، ان چیزوں کا دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو، دیکھتے ہیں گہرائی سے کہ کیا خامیاں ہیں ہمارے پاس، کیا ایسی کمیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاکستان کا فیوچر خطرے میں ہے۔ ہمارے اسکول، یونیورسٹی، کالجز کی منی میکنگ ماڈل چل رہے ہیں۔ ایجوکیشنل سسٹم کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے پاکستان کی ایجوکیشنل سسٹم، ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈگری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کرے کہ ان کو یہ اسکل آتی ہے۔ اگر وہ ریفلیکٹ نہ کرے تو وہ پھر جعلی کرنسی کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ یونیورسٹیز تو ایسی ہیں کہ ان کی ڈگری تو بالکل کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، مطلب سوائے گورنمنٹ کے ادارے جو کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ کئی لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ کے وہ پاس ہوئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان سے سمپل سوال پوچھتے ہیں، ان کو سمپل سوالوں کے جواب نہیں آتے، آپ نے کیسے ان کو ڈگری دی؟ یعنی بنیادی اسکلز جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، نہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، نہ ان کو سبسٹینٹیو نالج ہوتی ہے۔ عام طور پر آسانی سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں اپنے ملک میں موجود اسکول کالجز کو 4 کیٹیگریز میں شامل کروں گا۔ سب سے پہلی کیٹیگری آ جاتی ہے پاکستان کے ایلیٹ اسکول، جن میں پاکستان کی ایلیٹس فیملی کے بچے پڑھتے ہیں، جن میں ہمارے جنرلز آتے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، ان لوگوں کے یہ بچے ان اسکولز میں پڑھتے ہیں، جو کہ عام پاکستانی کی پہنچ سے ان اسکولز کے اخراجات بہت دور ہیں۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، عام پاکستانی کا بچہ اسکول کے اندر جا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ہمارے پرائیویٹ اسکولز۔ عموماً کیٹیگری 1 بھی پرائیویٹ اسکولز کی ہی ہے، لیکن یہ دوسری کیٹیگری کے پرائیویٹ اسکولز عام پاکستانی، عام شہری کے لیے ہیں۔ ان سکولز میں ویسے تو کوئی خاص قسم کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہاں پر عام زبان میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہاں پر آپ کے بچے کو ایک اچھی غلامی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کے بچے کو سکھایا جاتا ہے ہاؤ ٹو بی اوبیڈینٹ، تاکہ آپ فیوچر میں ایک اچھے ورکر، ایک اچھے ملازم بن سکیں۔ آپ کبھی بھی کسی سے کوئی بھی سوال نہ کریں، آپ ہر بات پر جی سر کریں۔ عام طور پر یہ سکولز منی میکنگ ماڈل پر کام کرتے ہیں۔ یہاں پر بچے کو اتنی خاص تعلیم تو نہیں دی جاتی، لیکن فیس کے نام پر آپ سے کافی زیادہ فیسز دی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر انہوں نے بہت سے ایسے ایونٹس رکھے ہوتے ہیں، کلر ڈے ایونٹ اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوتا ہے، جس میں آپ کے بچوں کو ایک مخصوص کلر کے کپڑے پہن کر اسکول میں جانا ہوتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ وہ کپڑے باہر سے نہیں خرید سکتا، اس کو وہ کپڑے اسکول ہی کی کنٹین سے خریدنے ہیں، جہاں پر ان کپڑوں کا، ان استعمال ہونے والی چیزوں کا ریٹ باہر کی مارکیٹ سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریز، بکس یہ انہی سکولز میں سے ملتی ہیں۔ تو عام طور پر یہ آپ کو پڑھانے کے لیے سکول نہیں کھولے گئے، یہ پیسے کمانے کے لیے سکولز کھولے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ہمارے گورنمنٹ سکولز۔ ان سکولز میں اگر آپ کسی بھی ایک بچے کا ٹیسٹ لے کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو بالکل بیسک نالج ہے وہ بچے کے پاس نہیں ہوگی۔ ان سکولز میں عام طور پر جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، جو اسٹڈی کروا رہے ہیں، وہ اپنے کسی جاننے والے، کسی پاورفل کی سفارش پر ان سکولز میں کام کر رہے ہیں، نہ تو عموماً ان کا آنے کا کوئی ٹائم ہے سکول میں اور نہ ہی جانے کا۔ یہاں پر ہمارے بچے بالکل وقت ضائع کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب چوتھی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ہمارے مدرسے۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے مدرسوں میں اس لیے نہیں پڑھتے کہ فیوچر میں اسلام کی خدمت کر سکیں، اسلام کو پھیلا سکیں، بلکہ ہمارے بچوں کو ایک چھوٹی سوچ کے اندر سٹک کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کو فرقہ واریت سکھائی جاتی ہے۔ ان بچوں کو اس بیسک پر نالج دی جاتی ہے کہ فیوچر میں یہ بچے اپنے فرقے کو کسی دوسرے فرقے پر جتوا سکیں، اس پر فوقیت حاصل کر سکیں۔ اور اس چیز کی ایک زندہ مثال ہمیں ملتی ہے پاکستان میں ہماری مسجدیں۔ جیسے ہم نے اپنی مسجدوں کو کیٹیگرائز کر دیا ہے، جیسے تمام فرقوں کی الگ الگ مسجدیں ہیں، اور آپ اچھے طریقے سے معلوم ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے۔
اب اس کے بعد دوسری بڑی پرابلم جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے ہمارا نصاب. ہماری کتابوں کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں. میں یہاں پر اس کے متعلق کچھ آرٹیکلز ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈسکرپشن میں ان آرٹیکلز کا لنک بھی دے دوں گا, اگر آپ چاہیں تو جا کر ان آرٹیکلز کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے نصاب میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کتاب کے سٹارٹ میں ہم یہ ایکسپلین کریں کہ یہ سبجیکٹ کس چیز کا ہے, اس سبجیکٹ میں اس کتاب کے اندر ہم کن چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے, ہم ڈائریکٹلی اسٹڈی سٹارٹ کروا دیتے ہیں بچوں کو. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی بھی ایک فزکس کی بک کو اٹھا کر دیکھیں, میں ابھی کل پرسوں ایک فزکس کی کتاب دیکھ رہا تھا پاکستان کے پنجاب ٹیکسٹ بک کی. وہاں پر فزکس کی بک اوپن کرتے ہی سب سے پہلے وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بگ بینگ سے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن سٹارٹ میں کم از کم ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فزکس چیز کیا ہے, اس فزکس کیٹیگری کیا ہے, فزکس کے اندر پڑھا کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایکسپلینیشن سٹارٹ کی جا سکتی ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے بچے ان کتابوں سے بھاگتے ہیں. ہمارے بچے رٹو پر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, بجائے سمجھنے کے, بجائے کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے یا پھر اس پر ریسرچ کرنے کے, ہمارے بچے رٹا لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر ہماری زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ انگلش زبان پر مشتمل ہیں. اب آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں یا کتنے آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کمپلیٹلی 100% انگلش کو جانتا ہو یا سمجھتا ہو؟ حتیٰ کہ ایز اے پنجابی مجھے نہ تو 100% پنجابی زبان آتی ہے, نہ تو مجھے 100% اردو آتی ہے. ہم یہ مکس کر کے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو انگلش تو بہت دور کی بات ہے. پھر یہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں یہ پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں, یہ صرف اور صرف ہمارے تعلیمی ایجوکیشنل سسٹم کے فیلئر کی وجہ سے ہوئی ہیں. پھر اگر تو ہم اپنے بچوں کو انگلش میں یہ نصاب پڑھانا چاہتے ہیں, کتابیں پڑھانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمارا فرض یہ بنتا ہے 2 یا 3 کلاس کے بچوں کو پراپرلی انگلش سکھائی جائے, جس کے بعد وہ انگلش کو سمجھ سکیں, اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں, اور اس کے بعد وہ ریسرچر کے طور پر سامنے آئیں اور ایک کامیاب اسٹوڈنٹ اور کامیاب انسان بن سکیں اپنی زندگی. اس کے بعد ہمارا ہائی ایجوکیشن سسٹم انتہائی نااہل سسٹم ہے. آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں ہماری یونیورسٹیز یا کالجز میں آج کل کیا ہو رہا ہے. سوائے قائد اعظم ایک یونیورسٹی کے مجھے دور دور تک کوئی بھی ایک ایسی یونیورسٹی پاکستان میں نظر نہیں آتی جو کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں شامل ہو. حتیٰ کہ ہمارے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز تک بچوں کو پریکٹیکل اور تھیوری کا فرق بھی معلوم نہیں ہے. کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں, چند ایسی یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں جہاں پر یہ پراپرلی اسٹڈی کروائی جاتی ہو, لیکن وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیٹیگری 1 میں آتی ہیں. پاکستانی عام شہری اس ایجوکیشن سسٹم تک پہنچ ہی نہیں سکتا, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آج ہم ایک جدید دور میں جینے کے باوجود آج تک سوائے ایک زوم کے, وہ بھی کووڈ-19 کی وجہ سے, اس کے علاوہ ہمارے ٹوٹل ایجوکیشن سسٹم نے کہیں پر بھی کوئی بھی ایک جدید آلہ اپنے کسی استعمال میں نہیں لیا. فار ایگزامپل ٹیلی ویژن, کمپیوٹر, موبائل فون, اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا. وہ زوم کال کی کچھ کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی اور سوائے وہ بورڈم کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے لیے پراپرلی سسٹم تک موجود نہیں ہے ہم کیسے آن لائن کلاسز بچوں کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہ تو آپ نے آج تک کسی بچے کو اسکول میں ٹیب لے کر جاتے دیکھا ہوگا. جدید جدت کے نام پر ہمارے اسکولز میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اسکولز آج بھی 1970-80 کی دہائی کے طرز پر کام کر رہے ہیں. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ابھی ان چیزوں سے ناواقف ہیں, ان چیزوں سے بہت دور ہیں. تو پھر ہم بچوں سے کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اب ان تمام چیلنجز کے بعد ایک والدین اور ایک بچے کی سخت محنت کے بعد اگر ایک بچہ اسٹڈی میں سکسیزفل ہو جاتا ہے تو اس بچے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کر کام کر سکے یا کوئی بھی انوینشن کر سکے. یہی ایک وجہ ہے کہ آج پاکستان کے جتنے بھی انوینٹر ہیں وہ پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں. پاکستان کے جتنے ذہین لوگ ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں. نمبر فیوچر میں اسی طرح بڑھتا رہے گا. پھر جو ذہین لوگ, کچھ ایسے لوگ جو ہمارے ملک میں ریولوشن لا سکتے تھے, جب وہ ہمارے ملک میں رہ جاتے ہیں, باہر نہیں جاتے, تو ہمارا سلوک ان کے ساتھ حد امیز تک سزا یافتہ ہوتا ہے. اور بے شک پاکستانی قوم آج اس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ریفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے, مثال کے طور پر سر سید احمد خان ہوں, پرویز احمد ہوں یا جوید غامدی صاحب ہوں, ہم ان لوگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو ہم یا تو کہتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاؤ یا پھر
मर जाओ, हम इनको यहाँ पर कोई भी रेवोल्यूशनरी काम नहीं करने देते। तो गाइज आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं हम अपने तलीमी निज़ाम को, अपने एजुकेशनल सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, या तो हमें अपने तलीमी निज़ाम को उर्दू लैंग्वेज पर कन्वर्ट करना होगा, या फिर हमारे बच्चों को बेसिक्स में ही इंग्लिश ज़ुबान सिखाना होगी। उसके बाद हमें अपने निसाब के डिज़ाइन को बदलना होगा। हमें अपने स्कूल्स में रोबोटिक टीचर्स की बजाय इंटरनेशनल रिसर्चर्स को लाना होगा। हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को अपडेट करना होगा। कौमी तलीम के साथ साथ इंटरनेशनल तलीम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ऐसे जदीद टॉपिक्स को अपने निसाब में शामिल करना होगा। हमें हमारे टीचर्स या प्रोफेसर्स के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम मुतारिफ करवाना होगा। उन्हें भी जदीद चीज़ों से आराशना करना होगा। हमें अपने स्कूल्स को जदीद सिस्टम से आराशना करना होगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़, हमें अपने बच्चों को ये बात समझाना होगी कि ये एजुकेशन डॉक्टर, इंजीनियर, जॉब या पैसे कमाने के लिए हासिल नहीं की जा रही। ये तालीम एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ये तालीम अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने के लिए, अल्लाह ताला के राज़ों को समझने के लिए, इस कायनात के सिस्टम को समझने के लिए ये तालीम हासिल करनी है, ना कि हमें रट्टा मास्टर बनना है, ताकि हम अपने मुल्क को, अपनी कौम को आगे लेकर जा सकें और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान बनकर सामने आ सकें। अब मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि तालीम पाकिस्तान में किसी इलट की इजादारी नहीं रहनी चाहिए। जो तालीम एक कर्नल या मेजर का बेटा हासिल कर रहा है, एक दुकानदार या एक मज़दूर का बेटा भी उसी तालीम को हासिल करने का हक़ रखता है। पाकिस्तान में ये तालीम हरगिज़ किसी जागीरदार या किसी पावरफुल इंसान के बच्चे की विरासत नहीं है। सो गाइज़, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।